السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کل ذلك کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ چلیں زمین میں اترا کر، انک لن تخرق الارض، یقیناً آپ زمین کے سینے کو پھاڑ نہیں سکتے ہو، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی آپ پہاڑوں کی طوالتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الکل ختم الرسول ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ہستی پہ، جس ہستی مقدس و مطہر کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں سے اللہ خالق و مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا ہے۔ رحمتیں ہوں، بخششیں ہوں، اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوں، اللہ کے کرموں کی اور اللہ کی عنایات کی
بارشیں ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مدفنوں پر، جن اللہ کے بندوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلنے والا ایک ایک کلمہ بڑی دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج جس عنوان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے غرور، تکبر۔ غرور، تکبر کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس شخص کو لاحق ہو جائے، جس دن یہ بیماری اسے لگ گئی، اسی دن سے ہی اسے تباہی اور ہلاکت سمجھ لے کہ اس کا نصیب اور مقدر بن گئی۔ پہلی امم میں، پہلی اقوام میں یہ بیماری تھی، آج بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے۔ بڑی ہی سختی کے ساتھ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کو کچلا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس بیماری کا علاج بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اور حدیث مصطفیٰ میں بھی اس بیماری کی بڑی مذمت کی گئی ہے، اور اس سے بچاؤ کے اسباب بھی مہیا کیے گئے ہیں کہ یہ اسباب ہیں اس بیماری سے بچنے کے لیے، اور اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ جس میں یہ چیز پائی جائے وہ متکبر ہے۔ اس کی علامات کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں جس پہلو پر میرے محبوب کی طرف سے ہماری رہنمائی نہیں ہوتی۔ کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں جس پہلو پر اللہ خالق و مالک کائنات نے اپنے بندوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ اب آگے بندے کی بدقسمتی ہے کہ وہ ان کو سمجھے ہی نہ، ان کی طرف توجہ نہ کرے، اپنے آپ کو بچنے کی کوشش نہ کرے، اپنے بچاؤ کے اسباب اور سامان کو مہیا نہ کر سکے اپنے لیے، یہ اس کی بدقسمتی ہے اور اس کی کم عقلی ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف جو میں دنیا کے عام جو ریفارمر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے قانون دان اور دنیا میں جن لوگوں نے بڑا نام کمایا ہے علمی حوالہ سے، ادبی حوالہ سے، انہوں نے جو تکبر کی ڈیفینیشن کی ہے میں وہ تعریف نہیں کرنا چاہتا۔ میں تعریف وہ کرنا چاہتا ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ تکبر کی آپ نے تعریف جو کی ہے بڑی جامع معنی تعریف ہے، اور میں کیا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے ادیب ان کے پاس بھی وہ الفاظ نہیں ہیں رسول اللہ کی مدح کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے آپ جوامع الکلم تھے، سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، یہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ممتاز حیثیت اور آپ کا یہ خصیصہ تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا جوامع الکلم بنایا تھا کہ آپ بات الفاظ تھوڑے ہوتے تھے لیکن اس کے احاطہ کے اندر وہ اپنے ضمن میں معنی اتنا بڑا لیے ہوئے ہوتے تھے کہ جس معنی کی وسعتوں اور جس معنی کی گہرائیوں کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اجمی لوگوں، عرب اجمیوں کو اجم کیوں کہتے ہیں؟ اجم کہتے ہیں جانوروں کو، کیونکہ جانوروں کے پاس زبان نہیں ہوتی۔ ہم اجمی ہیں، ہمیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس زبان نہیں ہے۔ عربی زبان کے اندر اتنی وسعت ہے، ایک ایک لفظ کے 35 معانی ہیں، ایک ایک لفظ کے 100 معانی ہیں ایک لفظ کے۔ اتنی وسیع
اور اتنی بلیغ زبان ہے عربی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عربی زبان میں بھیجا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلص العرب، اللہ کے نبی علیہ السلام۔ آپ نے جو کبر اور غرور کی تعریف فرمائی ہے وہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ کبر، آپ سے پوچھا گیا تکبر کیا ہے، آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس۔ تکبر کیا ہے؟ میں کہوں میں متکبر نہیں، آپ کہیں ہم متکبر نہیں، میں اپنی صفائی پیش کروں، آپ اپنی صفائی پیش کریں، میں اور آپ اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ ہم نے اس میزان میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، کیا ہم متکبر ہیں یا نہیں ہیں۔ آج اس تعریف کو آپ نے اپنے اذہان و قلوب میں جگہ دینی ہے، اور اسی معیار کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھ کے میں نے اور آپ نے اپنی شخصیت کو اس معیار کے اوپر جانچنا ہے، پڑتال کرنی ہے، چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، کیا ہم متکبر ہیں۔ اس معیار کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ میں اور آپ بڑی بآسانی اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں، یہ ایک میزان دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس۔ تکبر کیا ہے؟ حق بات کو جٹلانا، حق بات کو جٹلانا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے، آپ پرے پنچایت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ حق، سچ اور حقائق جو ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقائق ہے، لیکن حقائق سمجھنے کے باوجود آپ ان کو مان نہیں رہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، کیا کہتے ہیں؟ بولیں ذرا، سارے بولیں، اسے کیا کہیں گے؟ یہ تکبر ہے۔ وہ مولانا صاحب کریں تب بھی، وہ حاجی صاحب کریں تب بھی، وہ نمازی صاحب کریں تب بھی، وہ ایم پی اے صاحب کریں تب بھی، وہ کوئی کرے تب بھی، وہ کیا ہوگا؟ تکبر ہے۔ ایک پہلی کڑی یہ ہے، بطر الحق، حق بات کو جٹلانا تکبر ہے۔ جاننے کے باوجود پتہ ہے یہ حق ہے، اس کے باوجود اسے چشم پوشی کی جا رہی ہے، صرف نظر کیا جا رہا ہے، اس سے اعراض کیا جا رہا ہے۔ یہ تکبر کی تعریف ہے۔ وغمت الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ یہ ہے تکبر کی تعریف۔ اب تکبر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے پی ایچ ڈی کیا ہو تب بھی تکبر سمجھ آتا ہے، پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہو تب بھی سمجھ آتا ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، اس میں کوئی خفا رہا ہے؟ کوئی پیچیدگی، کوئی بہام، کوئی خفا نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی بہام نہیں ہے کہ جو بندہ حق بات کو جٹلانے والا ہے وہ متکبر ہے، اور جو لوگوں کو حقیر جانتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ متکبر ہے۔ یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے، اس ترازو میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے، اور ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہم متکبر تو نہیں کہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ اتراؤ نہیں۔ کون اکڑ کے چلتے ہیں؟ کون اتراتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اکڑ کے وہ چلتا ہے، اتراتا وہ ہے جو لوگوں کو اپنے سے نیچا سمجھتا ہے۔ اکڑ کے وہ چلتا ہے، تبخترانہ انداز میں وہ چلتا ہے جو لوگوں کو حقیر جانتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اترانا نہیں ہے، اکڑ کے نہیں چلنا۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، اپنی حیثیت تو دیکھو، کیا تمہاری حیثیت ہے؟ کیا تمہاری حیثیت ہے؟ کیا آپ زمین کے سینے کو پھاڑ سکتے ہو؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، پہاڑوں کی سلامتیں، مضبوطیاں اور بلندیاں، ایک پہاڑ کے سامنے ایک بندے کی کیا حیثیت ہے؟ نہ آپ زمین کے سینے کو پھاڑ سکتے ہو،
اور نہ ہی آپ پہاڑوں کی طوالتوں کے مقابلے کر سکتے ہو، پھر زمین پہ اتراتے اکڑتے اور تکبر کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ تکبر کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ تکبر کس کو اچھا لگتا ہے؟ اللہ کو تکبر اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ میں کامل ہوں، آپ کامل ہیں؟ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کامل ہوں۔ اللہ کی قسم صرف کامل ذات ہے تو کس کی ہے؟ عیوب نقائص سے پاک ذات کس کی ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سبحان کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں کوئی عیب نہ ہو، سبحان اسے کہا جاتا ہے۔ جو کسی کا محتاج نہ ہو، سبحان اسے کہا جاتا ہے۔ جو قدرت کے اعتبار سے کامل و اکمل قدرت والا ہو، سبحان اسے کہا جاتا ہے۔ جس میں کائنات کی کوئی عاجزی نہ پائی جائے، کسی معاملہ میں اس کے اندر عاجزی نہ ہو۔ اللہ کی قسم تکبر جچتا ہے، تکبر سجتا ہے، تکبر حق ہے تو صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اگر کوئی بندہ متکبر بنے تو وہ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے ساتھ اپنے آپ کو اس صفت میں شریک کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی۔ جہاں فرعون نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا، جو تکبر کرنے والا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی صفت کے اندر شریک کر رہا ہے۔ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے۔ میرے بندو تکبر تمہارے لائق نہیں ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ رب العزت نے سیدنا لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ پوری سورت ہی حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پہ رب ذوالجلال والاکرام نے اتار دی ہے۔ اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرمائی، جس طرح آج بھی باپ اپنے بچوں کو بٹھا کے نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بچوں کو نصیحت باپ یہ کرتا ہے، پتر کسی نے ادھار نہیں دینا۔ بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹے کاروبار ایسے کرنا ہے، میرے بیٹا دکان پہ اتنے بجے جانا ہے، اتنے بجے دکان بند کرنی ہے، کسٹمر کو ایسے ڈیل کرنا ہے، فیکٹری کو ایسے چلانا ہے، کارخانے کو ایسے آگے لے کے جانا ہے۔ کاش کبھی ہم اپنے بچوں کو بٹھا کے یہ بھی کہا کریں، بیٹے آپ کی نمازیں پوری نہیں ہیں، میرے بیٹے آپ کے بال آپ کی حجامت سنت کے مطابق نہیں ہے، میرے بیٹے آپ اپنی داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو، میرے بیٹے آپ 5 وقت کے نمازی کیوں نہیں بنتے ہو۔ یہ تو سوچ ہے ہی نہیں، یہ سوچ ختم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اپنے بیٹے کو واعظ کر رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، اور سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹا شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے، اور ظلم عظیم شرک کرنے والا اسے رب کائنات کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پھر اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین سے حسن سلوک کے پیش آنا ہے۔ پھر کہا بیٹے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز ادا کرنی ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ اور اگلی بات وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے تو اس مصیبت دکھ پریشانی پہ واہ ویلا نہیں کرنا، جزا فدا نہیں کرنا، اللہ کی نہ قدریاں نہیں کرنی، اللہ کی نہ شکری نہیں کرنی، اپنے خالق و مالک کے گلے نہیں کرنے۔ کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرے بیٹا اگر تجھے کوئی پریشانی دکھ پہنچ گیا ہے، اس پہ مضبوط چٹان بن کے صبر کرنا ہے، اپنے اللہ سے صبر کے لیے مدد مانگنی ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور میرے بیٹا لوگوں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، میرے بیٹا لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔
ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اترا اترا کے اکڑ اکڑ کے نہ چلنا، اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، ان کو ہم کیا جانتے ہیں۔ یہ سارے جملے متکبرانہ جملے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی قسم یہ سارے جملے متکبرانہ جملے ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کبھی فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتے، غرور کرنے والوں کا سر اللہ ہمیشہ نیچا کر دیتے ہیں، عاجزی انکساری کرنے والوں کو اللہ بلندیاں اور اونچی منزلیں عطا کر دیتے ہیں، اللہ انہیں عزت عظمتیں عطا کرتے ہیں۔ کون؟ جو اپنے آپ کو نیچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہیں اونچا کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے سروں کو نیچا کر دیتے ہیں۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھ، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے، بدترین آواز۔ چال ڈال، بات چیت، ہر طریقہ ہر سلیقہ کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن ہمیں دے رہا ہے۔ اور پھر چلنا کیسے ہے؟ چلنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا 19ویں پارے میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے اللہ والے کیسے زمین پہ چلتے ہیں، اکڑتے نہیں، اتراتے نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے کبھی واسطہ پڑ جائے تو اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی میں نہیں دیتے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی میں نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم اللہ والے زمین پہ آہستہ، نرمی، عاجزی، انکساری، تذلل، تواضع اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب مخاطب ہوتے ہیں کسی جاہل سے، جاہلوں سے کبھی متھا نہیں لگاتے بلکہ جاہلوں کو سلام کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ جاہل کو کیا معلوم آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عزت کیا ہے، جاہل کو نہیں پتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے کبھی واسطہ پڑ جائے ان کے مقابلے نہیں کرتے، انہیں سلام کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ زمین پہ چلنے کا طریقہ اور سلیقہ کس نے سمجھایا ہے؟ اللہ رب العزت کے قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے۔ مردوں کو چلنے کا طریقہ بتلایا، عورتوں کو چلنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا۔ عورتوں نے کیسے چلنا ہے 20ویں پارے میں سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا چلنا خالق و مالک کائنات کو اتنا پسند آیا۔ آج بھی نوجوان بیٹیاں ہیں، وہ بھی جوان بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کو بھی دل ہے، ان کے بھی دل تھے، ان کی بھی خواہشات ہیں، ان کی بھی خواہشات تھیں، آج بھی تربیت ہے، ان کی بھی تربیت تھی۔ قربان جاؤں ان کی تربیت ایسی تھی، ان کی چال ڈال خالق و مالک کائنات کو اتنی پسند آئی، میرے اور آپ کے رب نے ان کا چلنا قرآن کے حروف بنا کر محمد الرسول اللہ پہ نازل فرما دیا۔ عورتوں نے کیسے چلنا ہے؟ آج کل تو حالات یہ ہیں، بازار کے اندر نکلیں بندے کو اپنے آپ کو بچنا پڑتا ہے۔ عورتیں ان چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھتی کہ ہمارے اوپر شرعی احکامات کیا ہیں۔ عورتوں کو چلنے کے طریقے اور سلیقے بتلائے، مردوں کو چلنے کے طریقے اور سلیقے بتلائے، کیسے چلنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عورت کی ذمہ یہ ہے کہ عورت جب چل رہی ہو پیدل، اسے چاہیے کہ وہ رستے کے درمیان میں نہ چلے بلکہ رستے کی ایک سائیڈ پہ ہو کے چلے۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ عورتوں کو مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا عورت کو ایک کنارے پہ چلنا چاہیے، ایک سائیڈ پہ چلنا چاہیے، رستے کے درمیان میں نہیں چلنا چاہیے۔ یہ عورتیں موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے آ رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، فَسَقَّىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں، لوگ پانی پلانے کے اجازت نہیں دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ نوجوان بیٹیاں ہیں اور بکریوں کو علیحدہ روکے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں پانی پلا کے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا ہمارا باپ ایک رب کی توحید کا نکارہ بجانے والا، ایک اللہ کی عظمت کے ترانے پڑھنے والا، ایک رب کی ربوبیت و الوہیت اور ایک اللہ کی وحدانیت کا پرچار کرنے والا ہے، اور یہ سارے کے علاقے کے لوگ ہمارے باپ کے مخالف ہیں، سارا علاقہ مخالف، ایک رب کی توحید کا اعلان کرنے والا سارے علاقے کی مخالفت کو منہ لیے ہوئے اپنے رب کی توحید پہ کاربند اور ڈٹا ہوا ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسے اللہ کی توحید کا پرچار کرنے سے باز نہیں کر سکیں، روک نہیں سکیں۔ بیٹیوں نے بھی دکھ سہے، خود بھی پریشانیاں سہی، لیکن اپنے رب کی توحید پہ آنچ نہیں آنے دی۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، پانی پلایا، بیٹیاں بکریاں لے کے گھر چلی گئیں۔ باپ اتنا خیال کر رہا ہے اپنی بیٹیوں کا، بیٹے پہلے تو آپ اتنی لیٹ آتی تھیں، آج اتنی جلدی کیوں آ گئی ہیں؟ ماں باپ کو آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے اپنی اولاد کے معاملہ میں۔ ماں باپ اگر اپنی آنکھیں بند کیے رکھیں اپنی اولاد کے معاملات میں، اولاد تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، دین کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جب ماں باپ دینی سمت متعین کر کے اپنی اولاد کو نہ دیں تو اولاد کی ساری زندگی تباہی اور بربادی کے دہانے پہ چلی جاتی ہے، اور قیامت کے دن یہی اولاد جس نے انسان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننا تھا، یہی اولاد اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ یہ بیٹی کی اتنی اہمیت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین، جس نے دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، آنا وہو ہاکذا یوم القیامت وضم اصابعہ، آپ نے ان دونوں انگلیوں کو اس طرح ملایا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن جس نے دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے ان کی شادی کر دی، وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ کن لہا ستر من النار، یہ بیٹیاں جہنم کے سامنے ڈار بن جائیں گی قیامت کے دن۔ اور اگر یہی بیٹیاں آج کے معاشرے کی ماڈرن اور جو آپ کے لاہور کی سڑکوں پہ بن بناتی ہوئی گندی مکھیاں، میرا جسم میری مرضی والی گندی عورتیں، اگر ان ایسی عورتوں کا سایہ بیٹیوں کے اوپر پڑ گیا تو یہی بیٹیاں قیامت کے دن جہنم کا باعث بن جائیں گی۔ یہی بیٹیاں قیامت کے دن باپ کے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑیں گی اور اللہ کی جہنم رسید کریں گی۔ یہ بھی بیٹیاں ہیں، کیسے چل رہی ہیں، حیا کتنا ہے، شرم کتنی ہے۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے خالق و مالک کا آپ اندازہ تو کریں، ذرا سوچیں تو صحیح، رب کو ان کی چال ڈال کتنی پیاری لگی ہوگی کہ خالق و مالک کائنات نے قرآن بنا کر محمد رسول اللہ پر نازل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ جس نے پانی پلایا۔ ایک بیٹی کو بھیجا، دونوں کو نہیں بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی اندازہ کرنا تھا، دو تھی شاید کو بات نہ کرنے کا موقع ملا ہو، ایک ہوگی جو اس کا باطن ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا، اکیلی ہوگی بات کرنے کا موقع مل جائے گا، بات سامنے آ جائے گی۔ کیسا نوجوان ہے، عزت والا ہے، حیا والا ہے، عظمت والا ہے، شرم والا ہے یا بے شرم ہے، کیسا ہے، یہ بھی بات اوپن ہو جائے گی۔ ایک بیٹی گئی بلانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے ان ابی یدعوکا، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے اتنی بات کہی میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں،
تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے. فلما جاءہ وقص علیہ القصص کا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. اللہ کہتے ہیں ایک آئی اور بڑے حیا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. تمشی علی استحیاء، بڑے حیا سے چلتی آ رہی تھی. پتہ چلا مردوں نے کیسے چلنا ہے، عورتوں نے کیسے چلنا ہے. اللہ رب العزت نے چلنے کے طریقے اور سلیقے بتلائے. اور اگر تکبرانہ چال چلے، اکڑ کے چلے، اللہ کہتے ہیں تو نہ تو زمین کے سینے کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی تو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے. کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ کبھی سوچا تو کر، کیوں تکبر کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، سبق یاد دلایا ہمیں. کس بات پہ تکبر کر رہے ہو؟ کبھی اپنی حیثیت اور اپنی اصلیت کو سمجھا کرو. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. اس ناس میں کون آتا ہے؟ بڑے بڑے مالدار بھی آتے ہیں. اس ناس میں بڑے بڑے چودھری اور وڈیرے بھی آتے ہیں. بڑے بڑے سلطنتوں اور سطوتوں والے بھی آتے ہیں. بڑی بڑی رونقوں والے بھی ناس میں شامل ہیں. اس ناس سے کوئی نہیں نکل رہا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اور کیسے پیدا کیا؟ اللہ اکبر. سورۃ الحج کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے انسان کو اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت بیان فرمائی ہے. فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. ہم نے تمہیں کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے بنایا ہے. جس مٹی کے اوپر اترا رہے ہو اسی مٹی کے بنے ہوئے ہو. جو تیرے قدموں کے نیچے مٹی ہے اسی مٹی سے تجھے بنایا ہے. اور کیوں اترا رہا ہے؟ انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ. پھر ایک پانی کے نطفے سے بنایا تجھے، جو تیرے کپڑوں کو لگ جائے، تجھے جب تک دھو نہ لے، صاف نہ کر لے، اس وقت تک تجھے سکون نہیں آتا. اس پانی کے قطرے سے تجھے بنایا ہے. کبھی سوچا تو کر تیری اصلیت کیا ہے؟ کس بات پہ تو تکبر کر رہا ہے؟ کس بات پہ تو میری مخلوق کو روند رہا ہے؟ کس بات پہ تو میری مخلوق کو بھیڑ بکریاں گاجر مولی اور کیڑے مکوڑے سمجھ کے روند رہا ہے؟ مجھے بتلا، جس پانی کے قطرے سے تو بنا ہے اسی پانی کے قطرے سے وہ بنے ہیں. جس مٹی سے تو بنا ہے اسی مٹی سے وہ بنا ہے. انا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام. پھر ماں کے پیٹ میں جتنے مہینے تو ٹھہرا اتنے مہینے وہ ٹھہرا. جس رستے سے تو دنیا میں آیا اسی رستے سے وہ آیا. جو آسمان اس پہ سائبان کر رہا ہے وہی آسمان تیرے اوپر سائبان کر رہا ہے. جو زمین تیرے لیے بچھونا ہے وہی زمین اس کے لیے بچھونا ہے. جو سورج اسے روشنی دے رہا ہے وہی تجھے دے رہا ہے. جو چاند تیرے لیے دمک رہا ہے وہ ان کے لیے دمک رہا ہے. جو ستارے ان کے لیے ٹمٹما رہے ہیں وہ تیرے لیے بھی ٹمٹما رہے ہیں. جو ہوائیں اس کے لیے چل رہی ہیں وہی ہوائیں تیرے لیے چل رہی ہیں. پھر بتلاؤ تکبر کس بات پہ کر رہے ہو؟ کیوں میرے بندوں کو حقیر جانتے ہو؟ جہاں تک بات ہے مال کی، جہاں تک بات ہے روپے پیسے کی، یہ ہماری تقسیم ہے. مال نہ پڑھائی لکھائی سے زیادہ آ سکتا ہے، مال نہ ڈگریاں لینے سے آ سکتا ہے. اللہ کی قسم مال کی تقسیم اللہ کی ہے، مال کی تقسیم رب کی ہے. اللہ کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہارا رزق کہاں پہ ہے؟ آسمانوں پہ. کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ کبھی انسان اپنی تخلیق کو یاد کر لے، تیرے اندر کبھی تکبر نہیں آ سکتا. کبھی تکبر نہ آئے. کس سے تو بنا ہے؟ کیسے تجھے اللہ نے بنایا ہے؟ تکبر کس پہ کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور انسان تجھے رب کریم سے کس نے غافل کر دیا؟ آج تو اتنا بڑا متکبر بن گیا ہے کہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا.
جتنے لوگ یہاں مسجد کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، کوئی ایک بندہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیوں جی؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز نہ حق ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے نماز حق ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز حق ہے، فرض ہے، اچھا عمل ہے، ٹھیک کام ہے۔ ٹھیک کام کو جھٹلانے والا متکبر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہوگا؟ بولے، وہ کون ہے؟ متکبر ہے۔ شیطان کو ایک سجدے کا کہا، اس نے ایک نہ کیا، دھتکار دیا گیا۔ تو کتنے چھوڑ رہا ہے؟ بے نماز متکبر، جو روزہ نہیں رکھتا متکبر۔ اور رب ذوالجلال والاکرام کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حشر المتکبرون یوم القیامت کامثال الزر۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کے برابر جسم دیے جائیں گے۔ دنیا میں بڑا چودھری تھا، یہ کون ہے جی؟ یہ رانا صاحب ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں صاحب ہے، چیمہ صاحب ہے، چٹھا صاحب ہے، یہ ڈی ایس پی صاحب ہے، ایس ایچ او صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ اور جی صاحب کی چیئر کے اوپر نہ بیٹھنا، صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کی قسم یہ جتنے صاحب ہیں، جب تک میرے اور آپ کے خالق و مالک کے مطیع اور فرما بردار نہیں، یہ صاحب نہیں بن سکتے۔ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، وہ صاحب ہو سکتا؟ وہ صاحب نہیں ہو سکتا۔ وہ متکبر ہے، حق کو جھٹلا رہا ہے، حق کو ٹھکرا رہا ہے۔ نماز حق ہے، نہیں پڑھتا، نماز کو ٹھکرا رہا ہے۔ روزہ حق ہے، نہیں رکھتا، ٹھکرا رہا ہے۔ زکوٰۃ حق ہے، نہیں دیتا، ٹھکرا رہا ہے۔ اور صدقات و خیرات حق ہے، اللہ نے ہمت بھی دی، نہیں کرتا، ٹھکرا رہا ہے حق کو۔ اور حق کو ٹھکرانے والے کو ہی کہا کہ الکبر بطر الحق، حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے، لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ فرمایا اپنی تخلیق پہ غور کیا کر، تو کبھی متکبر نہیں بن سکے گا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کبھی ہسپتالوں کو جا کے وزٹ کر لیا کر، تیرے اندر تکبر نہیں آئے گا۔ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کو فالج ہوا ہے، کسی کا جگر کا مسئلہ ہے، کسی کو دل کا اٹیک ہو گیا، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے پڑا ہوا ہے، کسی کا دماغ معوف ہو گیا، کسی کی آنکھیں کام نہیں کر رہی، کسی کے کان سننے سے قاصر آ گئے، اور کسی کے پیٹ کے ایسے ایسے مسائل بنے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر علاج کرنے سے قاصر۔ اتنی جدت، اتنی جدت، اتنا جدید علاج، جدید ٹیکنالوجی، مشینری کے باوجود اللہ کی قسم بیماریوں نے توڑ موڑ کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا تکبر کرنے والوں کبھی ہسپتالوں کو جا کے وزٹ کیا کرو، وہاں بڑے بڑے رعونتوں والے اور بڑے بڑے تکبروں والے بیڈوں پہ پڑے ہوئے بیماریوں نے بچھاڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ کبھی وہ بھی صحت مند تھے، کبھی وہ بھی زمین پہ تراتے تھے، کبھی وہ بھی غربا کو حقیر نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، کبھی وہ بھی کہا کرتے تھے اس کی ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے، اسے ہم کیا جانتے ہیں، وہ بھی ایسے کہا کرتے تھے۔ لیکن آج ان کے بیڈوں کے اوپر پڑے ہوئے آنسو نہیں تھمتے۔ کبھی جا کے ہسپتالوں کو وزٹ کیا کرو۔ اگر پھر بھی تکبر کا کیڑا نہ مرے، فرمایا پھر قبرستان بھی کبھی جایا کرو۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ۔ اگر تیرے دماغ سے تکبر کا کیڑا نہ مرے، پھر قبرستان جایا کرو۔ یہ تمہارے پاس گجرانوالہ کا بڑا قبرستان کس قدر پھیلا ہوا ہے، کئی منزلیں اب تک بن چکی ہے، اس کی کتنا اونچا ہو چکا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہاں پہ گجرانوالہ کے بڑے بڑے تاجر دبے ہوئے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے چودھریوں کی قبریں ہیں، بڑے بڑے ہیبت و وانے مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں، جو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنا کرتے تھے، جن کے سر ان کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ تیل کی مالشیں ہوا کرتی تھیں، آج ان کی کھوپڑیاں بھی وہاں نظر نہیں آئیں گی۔ آج کیڑے کھا گئے، کیڑے کھا کے مر گئے ان کو، اور آج ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں۔ وہ بھی اس دنیا میں بڑے بڑے اپنے آپ کو ہمتوں والے، اور گجرانوالہ پہلوانوں کا شہر ہے۔ کہاں ہے وہ پہلوان، کہاں ہے وہ پہلوان؟
ان پہلوانوں کو موت نے بچھاڑ کے رکھ دیا ہے اور آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر تیرے تکبر کا کیڑا نہ مرے، قبرستان میں جا کے کبھی قبرستان والوں سے پوچھا کر، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں قبرستانوں کی زیارت کرنے سے منع کیا کرتا تھا، فزوروہا، جایا کرو قبرستان میں، جا کے قبروں کو دیکھا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں، یہ تکبر کو توڑتی ہیں، قبریں تکبر کو توڑتی ہیں۔ کوئی سمجھ رکھنے والا ہو، کوئی سبق لینے والا ہو، کوئی درس حاصل کرنے والا ہو تو قبرستان جایا کر۔ اگر قبرستان میں جا کے قبرستان والوں سے پوچھا کر کتنے کتنے بڑے لوگ تھے آج قبروں کے نیچے بے بس پڑے ہوئے ہیں، نام و نشان مٹے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کی جس بندے کے اندر تکبر کا علاج یہ ہے، جائے قبرستان جا کے کبھی دیکھا کرے۔ یہ بھی علاج ہے تکبر کرنے کا، تکبر کا علاج کرنے کا، یہ بھی تکبر کا علاج ہے۔ قبرستان جائے، اپنے حالات دیکھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، ایک دن اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز، آج بھی عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور حکمرانی کی مثالیں ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی حکمرانی کے اوپر، بڑے بڑے رائٹر انہوں نے لکھا ہے ان کی جو نا حکمرانی کے حوالہ سے۔ تو عمر بن عبدالعزیز اپنے آپ کو مخاطب ہو کر کہنے لگے، عمر بن عبدالعزیز تو کون ہے؟ ساتھ رو رہے ہیں، کہتے ایک وقت آئے گا بیماریوں نے تجھے بچھاڑ کے رکھ دینا ہے، پھر تیرے چہرہ جس کے اوپر جو سرخی مائل چہرہ ہے ایک وقت آئے گا زرد پڑ جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا اس زردی نے بھی ختم ہو جانا ہے اور تجھے موت نے توڑ موڑ کے رکھ دینا ہے، پھر تجھے قبر میں ڈالا جائے گا، پھر قبر کے اندر تیرے جوڑ کھل جائیں گے، تیرا پیٹ کھل جائے گا اور تیرے سے تعفن اور بدبو اٹھے گی، پھر ایک وقت آئے گا تیرے اوپر کیڑے پڑ جائیں گے، ان کیڑوں نے تجھے کھا جانا ہے، ان کیڑوں نے تجھے کھا کے بھی پھر مر جانا ہے، پھر تیری ہڈیاں بسیدہ ہو کے مٹی کھا جائے گی، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان تیرے اوپر ایسا زمانہ بھی بیتا ہے، ایسے ایام بھی گزرے ہیں، اس کائنات کے اندر تیرا نام و نشان نہ تھا اور ایک وقت آئے گا تیرا نام و نشان نہ رہے گا، تیرا نام و نشان نہ رہے گا۔ کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ کس پہ اکڑ رہا ہے؟ کس پہ نمازیں چھوڑ رہا ہے؟ کس پہ اللہ کے گھروں سے بیگانہ ہے؟ کیوں اللہ کے گھروں سے دور ہے؟ کیوں غربا کو مزر رہا ہے؟ کیوں حکمرانی کے نشے میں اللہ کی مخلوق پہ ظلم کے کوڑے برسا رہا ہے؟ کیوں اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہا ہے؟ اے بندے سوچ، تیرے اوپر ایسا زمانہ گزرا تیرا نام نہ تھا، ایک وقت آئے گا تیرا نام نہیں ہوگا۔ کس بات پہ تکبر کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں تکبر کی بیماری سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں تکبر کے ہر شائبے سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں عاجزی والی انکساری والی زندگی نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔